یہ حدیث جو پیچھے حدیث آئی ہے اسی طرح ہے، البتہ سند کا کچھ اختلاف ہے، اور مسئلہ وہی ہے جو وہاں پر آیا. مسلم بن شعبہ پیچھے بھی آیا ہے، یہاں دیکھیے قال مسلم بن شعبہ. مسلم بن شعبہ کہتے ہیں وفی قال فیہ والشافع التی، شافع وہ ہے فی بطن یہاں الولد کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو. قال ابو داؤد کہتے ہیں وقرأت فی کتاب عبداللہ ابن سالم بحمصہ، کہ میں نے عبداللہ بن سالم کی کتاب مقام حمص میں پڑھا. بحمصہ یہ حمص جگہ ہے، بخاری میں بتلایا گیا تھا. عند آل عمرو بن حارث الحمصی، عمرو بن حارث حمصی کے آل کے پاس. انی زبیدی سے نقل کرتے ہوئے قال، زبیدی کہتے ہیں واخبرنی یحییٰ بن جابر، کہ مجھ سے مجھے خبر دی یحییٰ بن جابر نے. وہ نقل کرتے جبیر بن نفیر سے، وہ نقل کرتے عبداللہ بن معاویہ الغازری سے، من غازرہ تھا، یہ غازرہ سے رہنے والے، غازرہ قیس ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے کو غازری کہتے ہیں. قال، تو عبداللہ بن معاویہ الغازری کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسن، تین آدمی، تین عادتیں ایسی ہیں کہ من فعلہن، جس نے وہ تین کام کر لیے، فقط طعام، تو چکھ لیا، طعم ایمان، ایمان کا مزہ. سب سے پہلی بات من عبد اللہ وحدہ، جس نے اللہ تعالی وحدہ کو کی عبادت کی، وانہ لا الہ الا اللہ، اور اس بات کی عبادت کی اور اس بات کا یقین رکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسَهُ رَافِدَةً عَلَيْهَا كُلَّ عَامٍ، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، طیبۃ بہا نفسہ، اپنے نفس کو اچھا رکھتے ہوئے. لفظی ترجمہ ہے، مرادی ترجمہ ہوگا خوشی بخوشی، خوشی بخوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے. رافدتن علیہا، رافد کہتے ہیں مدد کرنا، رافدتن مدد کرتے ہوئے، علیہ اس پر یعنی مال پر، کل عامن ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ دے. ولا یعطی، اور نہ دے، الحریمہ بوڑھیا جو بکری ہے یا بوڑھیا اونٹنی ہے، بوڑھی اونٹنی ہے، وہ زکوٰۃ میں نہ دے. والا درینتا، اور نہ ہی گندی گائے، گندی اونٹنی، گندی بکری. درینا درنون سے بنا ہے، درنون کے معنی میل کچیل کے آتے ہیں. یہاں پر درینا سے مراد ہے کھجلی والا جانور. نیچے دیکھیے درینا کے نیچے لکھا ہوا ہے اے الجربا، جرب کے معنی کھجلی، کھجلی والا جانور نہ دے. والا المریضہ، اور بیمار بھی نہ دے. والا شرط اللئیم، لئیمہ، اور نہ ہی شرط لئیمہ. شرط کے نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے بفتح شین و را، کہ شرط شین کے فتح کے ساتھ بھی اور را کے فتح کے ساتھ بھی شرط، شرط ہوگا یہ. اللئیمہ، لئیمہ رذیل، تو چھوٹا رذیل مال بھی نہ دے. ولیکن من وسطی، لیکن دے، من وسط اموالکم، اپنے اوسط مال میں سے. فإن اللہ لم یسألکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھتے ہیں خیرہ، بہترین مال، ولا یأمرکم بشرہ، اور نہ ہی تمہیں حکم دیتے ہیں برے مال کا. یہ تو حدیث کا ترجمہ ہو گیا. یہاں پر جو پہلے آیا ہے قرأت فی کتاب عبداللہ ابن سالم قال ابو داؤد کے بعد، یہ اصل میں مصنف ایک تعلیق نقل کر رہے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ میں اپنا عمدہ مال دینے کی ترغیب ہے اور گھٹیا مال دینے سے روکا گیا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن سالم کا زمانہ نہیں پایا ہے، بلکہ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عبداللہ بن سالم کی کاپی مل گئی تھی اور درج ذیل روایت انہی کی کاپی سے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ایک جملہ ہے سلاس، یہ سلاس میں سلاسن تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، اور اصل بات ہوگی سلاسو افعال یا سلاسو خصال، تین باتیں جس میں ہوں.
تو وہ 3 باتیں اور 3 خصلتیں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی خصلت، سب سے پہلی بات ہے من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ، کہ انسان اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس بات کا یقین کرے، یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی بات ہو کسی میں۔ دوسری خصلت اور دوسری بات ہے اعطا زکاۃ مالہ طیبۃ بہا نفسہ رافدۃ علیہ کل عام، کہ خوش دلی سے زکوٰۃ دے، اس طرح کے زکوٰۃ کی ادائیگی پر رافدۃ علیہ، معاون ہو، مدد کرنے والا ہو، اور یہ زکوٰۃ ہر سال پابندی سے ادا کرے۔ تو یہ دوسری خصلت اور عادت ہے۔ تیسری خصلت اور عادت ہے ولا یعطی الحرمہ، کہ بوڑھا مال نہ دے، گھٹیا مال نہ دے، کمزور بکری نہ دے، کمزور مال نہ دے، بلکہ درمیانی مال دے۔ تو زیادہ عمدہ دینے سے خود مالک کا نقصان ہوتا ہے، اور گھٹیا دینے میں فقراء کا نقصان ہوتا ہے۔ تو نہ زیادہ عمدہ دے نہ گھٹیا دے، بلکہ درمیانی مال دے۔ یہ 3 عادت جس میں ہو، تو یہاں حدیث میں ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن ابي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمرت برجل لما جمع لي ماله لم اجد عليه فيه الا ابنة مخاض فقلت له ادي ابنة مخاض فإن صدقتك، وقال ذلك ما لا لبن فيه ابن الازهر ولكن هذه ناقة فتية عزيمة سمينة فخذها، فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت فإن أجبت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلت وإن رده عليك رددته. قال فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول قط قبلهم، فجمعت له مالي فزعم أنما علي فيه ابنة مخازن وذلك ما لا لبن فيه ولا زهر، وقد أرسلت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك، فقال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا مصدقاً زکوٰۃ وصول کرنے والا بنا کر کے، فمررت برجل، تو میں گزرا ایک آدمی کے پاس سے، مال والا تھا، اس کے پاس سے میں گزرا، فلما جمع لی مالہ، بس جب انہوں نے جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا، لی میرے لیے مالو اپنا مال، میرے سامنے سارا مال کر دیا، لم اجد علیہ فی، تو میں نے اس کے مال میں اس آدمی پر نہیں پایا مگر ایک بنت مخاض، یعنی بنت مخاض اس پر لازم تھی، تو وہ میں نے کہا کہ آپ پر ایک بنت مخاض لازم ہوگی، فقلت له، تو میں نے ان سے کہا ادی ابنت مخاض، کہ تم بنت مخاض ادا کر دو، فإنها صدقتک، اس لیے کہ بنت مخاض ہی تمہاری زکوٰۃ ہے، فقال، تو کہنے لگا ذاک ما لا لبن فیہ، فقال، وہ کہنے لگا ذاک ما لا لبن فیہ ولا زہر، کہ وہ بنت مخاض وہ ہے کہ جس میں کوئی نفع بھی نہیں ہوتا ہے، ولا زہر، اور اس کی پیٹھ بھی نہیں ہوتی ہے، ما لا لبن فیہ، جس میں دودھ بھی نہیں ہوتا ہے، ولا زہر، اور پیٹھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے والے نے کہا ابی بن کعب سے، یہ کہا کہ دیکھیے حضرت، آپ تو بنت مخاض مانگتے ہیں، اور بنت مخاض تو چھوٹا جانور ہوتا ہے، اس میں دودھ بھی ابھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور اس پر سواری بھی نہیں کی جا سکتی ہے، آپ کو میں دوسرا جانور دے رہا ہوں بنت مخاض کے بدلے، یہ کہا انہوں نے۔ ولیکن ہذہ ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینۃ، یہ اونٹنی ہے، فتیۃ نوجوان ہے، عظیمۃ بڑی ہے، سمینۃ موٹی تازی ہے، یعنی یہ اونٹنی جو نوجوان ہے، بڑی ہے، موٹی تازی ہے، یہ آپ لے لو بنت مخاض کے بدلے میں، فخذھا، تو اس کو لے لو، فقلت، ابی بن کعب کہتے ہیں فقلت له، میں نے اسے کہا ما انا بآخذ، میں نہیں لوں گا، ما وہ مال، لم عمر بھی، کہ جس کے لینے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا،
وہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کا قریب، اور یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب ہے. فإن احببت، اگر تو مناسب سمجھے، اگر تجھے اچھا لگے، انت آتیہ، اس کو احببتا اور اجبتا دونوں پڑھا جا سکتا، اس لیے میں نے عبارت پڑھتے ہوئے پہلے اجبتا پڑھا تھا، مطلب دونوں کا قریب قریبی ہوگا، صحیح ہوگا. اگر تو قبول کرے اجبتا کی صورت میں، احببتا کی صورت میں ترجمہ ہوگا اگر تو پسند کرے. انت آتیہ ہو کہ تو وہاں آئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فتعرض علیہ، تو پھر پیش کر دے علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ما وہی عرضت علیہ جو مجھ پر پیش کیا تھا. ففعل، تو کر گزر کر دے. فإن قبیلہ منک، اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وہ قبول کر لیا، قبیل تو تمہیں قبول کر لوں گا. وإن ردہ، اور اگر انہوں نے رد کر دیا، واپس کر دیا آپ پر، ردت تو تمہیں بھی رد کر دے رہا ہوں. قالا، کہنے لگے فإنی فاعل، تو آدمی کہنے لگا فإنی فاعل، میں یہ کروں گا، انی فاعل، میں یہ کرنے والا ہوں. فخرج معی، تو میرے ساتھ نکلا. وخرج بالناقۃ التی، اور اس اونٹنی کو بھی لے کر کے نکلا. عرض علیہ، جو اونٹنی مجھ پر پیش کی تھی، زکات میں دی تھی. حتی قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فقال له، تو یا نبی اللہ، تو آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، اتانی رسولوں کا، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، لیاخذ منی صدقۃ مالی، تاکہ وہ میرے مال کی زکات وصول کر لے. اے ملا، اور خدا کی قسم، ما قام فی مالی رسول اللہ ولا رسولہ قط، اللہ کا رسول اور نہ ہی اللہ کے رسول کا قاصد. دوسرا والا جو رسول ہے وہ قاصد کے معنی میں، ما قام نہیں کھڑے ہوئے، فی مالی میرے مال میں، اللہ کا رسول ولا رسول، اور نہیں اللہ کے رسول کا قاصد، قط کبھی بھی، قبل ہو، اس سے پہلے. اور پہلی مرتبہ یہ میرے پاس زکات لینے کے لیے آیا، اس لیے میں نے فجمعت له مالی، ان کے سامنے اپنا مال جمع کر دیا. فزعم، تو آپ کے قاصد نے یقین سے کہا، گمان کیا، ان ما علیہ فیہ، کہ وہ جو مال میں مجھ پر واجب تھا وہ کیا تھا، ابنت مخاض، بنت مخاض. وذالک، اور وہ بنت مخاض تو ایسا جانور ہے، مالا لبن فی، کہ جس میں دودھ بھی نہیں ہوتا ہے، والا زہرا، اور پیٹھ بھی نہیں ہوتی، یعنی اس پر سواری بھی نہیں کی جا سکتی ہے. وقد عرضت علیہ ناقۃ عظیمۃ سمینۃ، اور میں نے پیش کر دیا تھا ان پر ایک بڑی نوجوان اونٹنی، لیاخذھا، تاکہ وہ اس کو لے لے. فابا علیہ، تو انہوں نے مجھ پر انکار کر دیا، کہا نہیں میں وہ نہیں لوں گا. وہا ہی ذی، اور یہ وہی اونٹنی ہے. قد جئتک بہا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس لایا ہوں اس کو، بہا اونٹنی کی طرف میں لایا ہوں آپ کے پاس، ہے اللہ کے رسول. خذھا، آپ اس اونٹنی کو لے لیجیے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک الذی علیک، وہی جو تجھ پر لازم ہے، بنت مخاض ہی وہ ہے جو تجھ پر لازم ہے. فإن تطوعت بخیر، اگر تو اس سے اچھا دے کر کے نیکی کرے، اجرک اللہ فی، اللہ تجھے اس میں اجر دے گا. وقبلناہ منک، اور ہم تم سے اس کو قبول کر لیں گے. فقال، تو آدمی کہنے لگا، فہا ہی ذی یا رسول اللہ، تو یہ وہی اونٹنی ہے اللہ کے رسول. قد جئتک بہا، میں آپ کے پاس اس کو لایا ہوں. فخذھا، تو آپ اس کو لے لیجئے. قال، ابی بن کعب کہتے ہیں، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبضھا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبضہ کرنے کا حکم دے دیا. ودعا له فی مالہ بالبرکہ، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کر دی، ان کے لیے دعاؤں سے نوازا. تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اللہ کے راستے میں عمدہ سے عمدہ مال خرچ کرنے کا شوق رکھتے تھے. اس لیے بنت مخاض جو ان کے مال میں زکوٰۃ کے طور پر لازم تھی، انہوں نے اس سے عمدہ اونٹنی دینی چاہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخلاق، ان کے شوق، ان کے جذبے کو دیکھ کر کے اس کو قبول بھی فرما لیا. یہ جو یہاں پر ایک لفظ ہے فہا ہی ذی، تو شراح نے لکھا ہے کہ ہا تنبیہ کے لیے ہے، اور یا مؤنث کی ضمیر ہے، اور زی کی اصل زی ہے جو کہ اس میں اشارہ ہے. تو یہ سب اسی اونٹنی کی طرف اشارہ ہے. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان رسول الله
فإنهم أطاعوك فلذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. اگلی حدیث بھی پڑھ دیتے ہیں کیونکہ یہ باب ختم ہو جائے گا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن سنان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 10 ہجری میں حج میں روانہ ہونے سے پہلے یمن کا امیر اور حاکم بنا کر کے روانہ فرمایا تھا. اسی کا تذکرہ ہے بعث معاذا الى الیمن کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا. فقال پھر ارشاد فرمایا انک تاتی قوما تم پہنچو گے جاؤ گے قوما ایسے لوگوں کے پاس اہل الکتاب کہ جو اہل کتاب ہے فدعوہم تو ان کو دعوت دینا ان کو بلانا الی شہادتی اس بات کی گواہی کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں یعنی کلمہ شہادت کی طرف ان کو دعوت دینا. فإنہم اطاعوک تو وہ اگر تمہاری اطاعت کر لیں لذالک اس میں فعلمہ تو پھر ان کو بتانا ان اللہ افترض کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے علیہم ان پر 5 صلوات 5 نمازیں 5 صلوات 5 نمازیں فی کل یوم و لیلۃ ایک دن اور رات میں. فإنہم اطاعوک تو اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں لذالک اس میں فعلمہ تو پھر ان کو بتانا ان اللہ افترض کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا علیہم ان پر صدقۃ فی اموالہم زکوٰۃ ان کے مالوں میں تؤخذ من اغنیائہم جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا وترد فی فقرائہم اور ان کے فقیروں میں غریبوں میں واپس کر دیا جائے گا. فإنہم اطاعوک اگر وہ تمہاری اطاعت کر لذالک اس میں فإیاک تو تم بچے رہنا کرائم اموالہم ان کے عمدہ قسم کے مالوں سے واتقی دعوت المظلوم اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنہا لیس بینہ وبین اللہ حجاب اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر بتلایا گیا حضرت معاذ بن جبل کو کہ عمدہ مال تمہیں نہیں لینا ہے بلکہ جو واجب ہوتا ہے وہی لینا ہے. یہی ہمارے اس باب کے مناسب یہ جملہ اس حدیث میں ہے. اس حدیث میں ایک بات اور ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لے تب ان کو بتانا کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہے. تو کیا کافر 5 نمازیں پڑھنے کا مکلف نہیں ہے صرف کلمہ پڑھنے کا مکلف ہے؟ اس کو عنوان دیا جاتا ہے کہ کیا کفار فروعات کے مخاطب ہے یا نہیں ہے. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ پہلے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا کلمہ پڑھ لے تو نماز وغیرہ کے لیے کہا جائے گا. پتہ چلتا ہے کافر لوگ کیا کہتے ہیں نماز وغیرہ کا مکلف نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ کفار ایمان کے ساتھ ساتھ فروعی احکام کے بھی مخاطب ہے فروعی احکام کے ہی مخاطب ہے. اور اس حدیث میں جو یہ ترتیب بتلائی گئی ہے وہ دنیاوی ترتیب ہے. پہلے کلمہ پڑھنے کے لیے کہنا کلمہ پڑھ لے تو پھر نماز بتلانا پھر نماز پڑھ لے تو روزہ یہ سب کچھ بتلاتے رہنا دھیرے دھیرے کر کے تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. ورنہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں فروعات کے بھی مکلف ہیں. جس طرح ایمان کے ترک پر ان کو سزا ہوگی فروعات کے ترک پر بھی سزا ہوگی. اور دلیل سورہ مدثر کی آیت ہے ما سلککم فی سقر جب جنتی جہنم میں پوچھے گا کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا قالوا تو جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے ولم نکن نطعم المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو دیکھیے یہاں انہوں نے فروعات کا ذکر کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر لوگ بھی فروعات کے مکلف ہے. اگلی والی جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہے. انس بن مالک کو نقل کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعتدی فی الصدقۃ کمانعہا کہ زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ زکوٰۃ دینے سے منع کرنے والا. ایک آدمی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا ہے اور اس میں تعدی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو ظلم نہیں کرنا چاہیے بلکہ جتنا واجب ہوتا ہے اتنا ہی زکوٰۃ وصول کرنا چاہیے. اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو یہ ظلم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے زکوٰۃ سے منع کرنے والا کو گناہ ملتا ہے. اسی طرح اور ابھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا